اللہ اور اس کا رسول کا ذکر سن کے انسان کے دل کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ میں ذکر کر رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہوں نے پڑھ لیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ جنت میں ضرور داخل ہوگا جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گی اس کے اوپر یہ نہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لیا تو باقی جو ہے وہ کسی کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے، شراب بیچتے رہے، ساری زندگی جو ہے وہ نا انصافیاں کرتے رہے۔ مخلوق کے جو گناہ ہیں نا وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان سے معافی نہ مانگے۔ تو اللہ پاک کرے کہ جو ہماری طرف سے دکھی ہیں ان سے ہم جو ہے وہ معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، تو اور جن کی وجہ سے ہم دکھی ہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ زندگی چھوٹی سی ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی مطلب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو نماز پڑھے اور ان کو اپنی بیوی کے اوپر بہت غصہ تھا۔ میں نے مطلب بات اب چلی ہے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں۔ بہت زیادہ غصہ تھا تو دیکھیں کہ اس کے اوپر قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ یہ نہیں کہ تمہیں اپنی یا ایھا الذین آمنوا عدو لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم۔ سورہ تغابن میں کہ اے ایمان والو، کہنے لگے کہ میں اب گھر جاؤں گا، پھر نماز پڑھ رہے تھے اور سلام نہیں پھیرا، کہتے ہیں جاؤں گا نا گھر تو آج میں نے اپنی بیوی کو لتر پھیرنے ہیں یعنی مطلب ہو گئی ہوگی لڑائی جس طرح روز ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں ضرور ہوتی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے نا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی میاں بیوی لڑتے ہیں نا تو لڑ کے تو ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ان کے سارے گناہ پہلے جو ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو اتنی ادا یہ پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ واحد وہ لڑائی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند نہیں کیا۔ ہاں اتنی نہ بڑھ جائے کہ اللہ پاک معاف کرے کہ ایک دوسرے کو مرنے مروانے پہ آ جاؤ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور محبت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ لڑائی میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری عزت کرتی ہے، اور لڑائی میں ہسبینڈ کو پتہ ہونا، بیوی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میری عزت کرتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے۔ تو لڑائی تو صبح شام ہو جاتی ہے، لیکن انہوں نے مطلب دل میں تصور کیا اب جا کے نا میں اپنی بیوی کی خیر لینی ہے تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے کہ اس نے یہ کیوں کہا یا جو بھی ہوئی ہوگی بات۔ تو قرآن کی آیت اتر گئی کہ اے ایمان والو، جب آپس میں اس طرح کے معاملات ہو جائے نا بیوی بچوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ یا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ختم کر لو۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، درگزر کر دو، وَتَصْفَحُوا اور دل سے مٹا دو، وَتَغْفِرُوا ایک دوسرے کو معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ بھی تمہیں بخش دے گا۔ تو جو مجھے میاں بیوی سن رہے ہیں جو لڑے ہوئے ہیں آپس میں اور صبح صبح تازی تازی لڑائی ہوئی ہے تو وہ جو ہے جا کے شام کو صلح کر لیں۔ اور یہ اتنا محبت والا رشتہ ہے نا، کہتے ہیں کہ جب ایک دوسرے سے صلح کرتے ہیں نا اللہ ان کو وہ باتیں بلا دیتا ہے کہ جو ہوتی ہے نا کہ کسی کے بارے میں ہوتا ہے بندہ رکھ لیتا ہے اس نے یہ کیوں کہا، اس نے یہ کیوں کہا، کیونکہ اللہ کو اس رشتے میں محبت پسند ہے۔ تو جتنا پیار اس رشتے میں ہوگا نا آگے نسلیں بھی مضبوط ہوگی۔